اس کا دل بڑا ہی سخت ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے کہ آپ بھائی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی, ہمیں اولاد دی, ہمیں نعمتیں دی, ہمارے پڑھتیاں دی, تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. کہتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اللہ کی آیات کو بھلا دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ساری خیر و بھلائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. کیوں؟ آزمانا چاہتا ہے, آزماتا ہے. کہتے ہیں ساری برا جو ہے بھلائیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ. اللہ کہتا ہے اور وہ خوشی میں پاگل ہوتے جا رہے ہیں, خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے رون کر جا رہے ہیں, پامال کر کے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی خوشی میں جب وہ ایک دم ہمیں بھلا دیتے ہیں اخذناہم بغتہ, تب ہم ان کو پکڑتے ہیں, پھر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں, پھر کسی بڑے عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں, یا ایک ہی انہیں پھر توبے کا موقع نہیں ملتا اور پھر اسی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں, پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو جب گناہ کو ہم گناہ سمجھیں, اس کے لیے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں ہم پاس ہونے کی کوشش کریں, ہم صبر کے ساتھ صبر کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, جو ہے یہ ایک مومن کا شعار اور مومن کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ اور یہ میرے دوستو دل کی سختی بڑی عجیب سختی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہ آتے. گویا کہ آپ نرم دل تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی سختی سے جو ہے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. دلوں کی سختی سے, دل کی سختی سے ہمارے نبی اس کے باوجود, نرم ہونے کے باوجود, اللہ کی گواہی کے باوجود آپ پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میں دلوں کی سختی سے پناہ مانگتا. یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگا کرتے تھے. تو دلوں کی سختی یہ بڑی عجیب چیز ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ والے بنیں اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح امت بن سکیں. آئیے کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں کہ جس سے دلوں کا علاج ہو, دلوں کا اصلاح ہو, جو دلوں کی اصلاح ہو. آئیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم کوئی کام کریں تو اخلاص کے ساتھ, اس کے ساتھ اخلاص ہو. کوئی بھی کام نیک کام آپ کریں اللہ کے لیے صرف کریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں. کسی غیر کے دروازے پر کبھی سر نہ جھکائیں میرے دوستوں, کسی غیر کے لیے کبھی کوئی نظر نہ مانیں, کسی غیر کے لیے کوئی صدقہ نہ کریں, کسی غیر کے لیے کوئی روزہ نہ رکھیں, کسی غیر کے لیے کوئی ذبیحہ نہ رکھیں. اللہ کے لیے نماز کے لیے آئے, آپ یہ سوچ کر کبھی نہ آئیے کہ آج یار جمعہ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن نہیں جاؤں گا تو پھر روم والے کہاں گئے. نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کے آنے کا. آ رہے ہیں تو اللہ کے لیے, نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, کسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے, کسی کا تعاون ہو رہا ہے اللہ کے لیے. تو اخلاص سب سے پہلی چیز, ہر کام اخلاص کے ساتھ ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ اگر دلوں کی اصلاح کرنا ہے تو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیے, چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی. ہم لوگ کیا ہے, بڑے گناہوں سے تو بچ رہے ہیں, چلو بھائی ہمارے اندر بڑے گناہ نہیں, ہم شرک نہیں کر رہے ہیں, ہم زناکاری مکاری نہیں کر رہے ہیں, ہم دوسروں کا جو ہے مال نہیں لوٹ رہے ہیں, لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بلکہ وہ کرتے کرتے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, تو انہیں ہم نہیں چھوڑتے, ہم برابر کرتے. ہم جا رہے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اسلام میں, لیکن ہم اسے کرتے جا رہے ہیں. تو کیا ہے, ایک عالم صاحب نے بڑی اچھی مثال دی. کہا ایک گھڑا آپ رکھ لیجئے اور روزانہ ایک چھوٹا سا کنکر, ایک چھوٹا سا پتھر لا کے اس گھڑے میں ڈال دیجیے. اب وہ روزانہ صرف ایک گناہ آپ کرتے ہیں تو, اور اگر کئی کرتے ہیں تو اسی حساب سے کئی کنکر ڈالیں, ایک نہ ایک دن تو وہ گھڑا بھر جائے گا نا, چاہے جتنا بڑا ہو, ایک نہ ایک دن وہ گھڑا بھر جائے گا. گویا کہ اس گھڑے بھر اتنا بڑا آپ نے گناہ کر دیا, اتنا بڑا. وہ چھوٹا چھوٹا ہی گناہ تھا لیکن وہ اتنا بڑا ہو گیا. اس لیے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو کب مانتے ہیں؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. جب تم چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ سے کبھی کبھار ہو جائے, لیکن آپ بار بار کرتے جا رہے ہو, روز کرتے رہو, گناہ سمجھ کر بھی کرتے رہو, تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟
اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے؟ تو اس لیے انسان توبہ کرے اور پہلی بار چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس سے بھی دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھیے اور اس کا سمجھیے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہا یہ قرآن دلوں کی شفا ہے، عقائد ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر ایک کا شفا قرآن ہے، ہدایت قرآن میں ہے، رحمت قرآن سے آتی ہے۔ تو اس قرآن کو کثرت سے آپ پڑھنا شروع کر دیں اور جو ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے جو ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کثرت سے آپ اللہ کا ذکر کریے، جتنا آپ سے کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی کچھ آ رہی ہے آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کر دیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل جو ہے نرم پڑتے ہیں۔ حضرت جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، اپنے جو ہے سخت دلی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اذبہ بالذکر، تم اللہ کے ذکر سے چاہو تو اس کو پگھلا سکتے ہو، اس سختی کو ختم کر سکتے ہو، اس کو پگھلا سکتے ہو۔ اسی طرح سے قصر العمل، آپ دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو تمنائیں آرزوئیں ذرا کم کیجیے، ہمیشہ 99 کو 100 بنانے کا چکر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ، ہم پہلے سوچتے تھے کہ اگر 1 لاکھ روپے ہمارے ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت ہو گیا، اب جب 1 لاکھ ہو گیا تو 1 کروڑ کی سوچ آ گئی۔ پہلے لاکھ ہی نہیں پورا ہوتا تھا، اور جب پورا ہو گیا لاکھ تو اب لاکھ کا کوئی معنی نہیں، اب کروڑ کی بات آ گئی، 1 کروڑ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دنیا کی چیزیں، ہاں، اور تمنائیں زیادہ، اس کے لیے کوشش کم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی آرزوئیں اور تمنائیں ذرا سمیٹنی چاہیے، خاص طور پہ دنیاوی جو ہے، اخروی آپ بنائیے اس کے لیے کوشش، لیکن دنیاوی کو ذرا سمیٹ کے رکھیے جو ہے۔ تو اس لیے، اور اسی طرح اکل الحلال، حلال کھائیے، اگر دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو حلال، اس لیے انسان جب حرام کھانے لگتا ہے اور حرام سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، پھر وہ حق کی طرف نہیں آتی جو ہے۔ اس لیے انسان کو حلال کھانا چاہیے، حلال رزق کمانا اور کھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پاس کہتے ہیں قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سب بھی اس کا جواب نہ دے دے جو ہے۔ اور اسی طرح سے قبروں کی زیارت کیجیے، اگر آپ دلوں کو نرم کرنا چاہیں، اپنے دلوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو قبروں کی زیارت کیجیے، مزاروں کی نہیں، وہاں تو جانا بھی حرام، قبروں کی زیارت کیجیے، جہاں آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارے علاقے کا پہلوان تھا وہ بھی یہاں پڑا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ امیر آدمی تھا، جو جس کے کپڑے ہمیشہ زرد برق رہتے تھے، خوشبو لگا کے چلے تو گلیاں مہک جائیں، اور جس کے نوکر اور خادم لوگ آگے پیچھے گھوم رہے تھے، جس کے بلڈنگیں اٹھا کے دیکھو تو ٹوپی نیچے گر جائے، عالی شان عمارتیں تھی، وہ سارے انہیں قبروں میں ہیں۔ کیا؟ چند گز زمین، چند کپڑے، نہ کپڑے بدلے جانے ہیں، نہ غسل ہے، نہ کچھ ہے، اس منو مٹی کے اندر اسے دبے پڑے رہنا ہے۔ جو امیر میں تھا وہ بھی، جو غریب ہے وہ بھی، جو پہلوان تھا، جو کمزور تھا، ضعیف تھا، جو تندرست تھا، بیمار تھا، بچہ مرا، بڑا مرا، بوڑھا مرا، سب اسی وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا اپنا پرایا سب اسی قبرستان کے اندر ہے، اور وہاں جائیے، آپ دیکھیے، عبرت حاصل کیجیے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے، ہماری پوری پراپرٹی میرے پیچھے رہ جائے گی، ہماری آل و اولاد ہمارے پیچھے رہ جائے گی، ہمارا سب کچھ ہمارے پیچھے ہوگا، ہمیں یہی 2 گز زمین ملے گی اور 4-6 گز جو کپڑے لگ جائیں وہ ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ صرف اور صرف ہمارے اعمال، کچھ نہیں۔ تو اللہ جو ہے، تو اگر آپ دلوں کی اصلاح کر رہے ہیں تو قبروں کی اسی طرح زیارت کیجیے جو ہے۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے میں بہت کثرت نہ ہو کہ ہمیشہ ایک دم کھانے پینے میں ہی لگے رہیں، اور اتنا کھا لیں کہ ڈکار آنا شروع کر دے، اور پھر جو ہے نماز کا وقت ہو تو آپ اٹھ ہی نہ پائیں۔ بعض دفعہ آدمی انسان، آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان زیادہ کھا پی لیتا ہے تو سست نہیں ہو جاتا، سستی آ جاتی ہے اس کو۔ تو زیادہ کھانا پینا یا زیادہ فضول گفتگو کرنا،
یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کے دلوں کو سخت بناتی ہیں، نرمی نہیں آتی، اس لیے انسان کو اس میں بھی انسان کو کمی کرنی چاہیے، اور آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کو آپ پڑھیے، اللہ کے رسول معراج کا واقعہ پڑھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا کیا دیکھا، کن کن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، کس طرح کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہیں جو نماز چھوڑتا، جو قرآن چھوڑتا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا، جو غیبت کرتا تھا، جو حرام کھاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا کہ کیسے کیسے عذاب ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے، آخرت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھیے، میدان محشر کے حالات آپ پڑھیے، اور جہنم کے حالات پڑھیے، جنت کے پڑھیے تاکہ آپ کی امید اور آپ کی تمنا بڑھے، جہنم کے حالات پڑھیے تاکہ ڈر پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں، آخرت کے بارے میں سوچیں تو آپ کا دل نرم ہوگا، آپ دین کی طرف آئیں گے، ورنہ آپ ہمیشہ موبائل لے کے بیٹھے رہیں، آرزویں تمنائیں کرتے رہیں، 10 دوستوں کو اکٹھا کر کے گپ شپ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہو سکتی ہے میرے دوستو۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیشہ مصاحبت الاخیار، ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کیجئے، ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ نیکی کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ نہیں رہیں گے، آپ تو جیسے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے اسی طرح آپ بھی ہو جائیں گے، اور آپ بھی اسی طرح اور اسی روش پر چلیں گے جس پر وہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے بالاحسان الی الخلق، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا، تو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان جو ہے کرنے کا معاملہ۔ اسی مریضوں کی عیادت کیجیے، مریضوں کی عیادت کیجیے، بلکہ کبھی کبھار آپ یا ہم سب لوگوں کو مریضوں کے پاس اور ہاسپٹل وغیرہ میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، آئی سی یو وغیرہ کیسے کن حالات میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، وہ بھی کبھی ہمارے جیسے اچھے تھے، ہمارے جیسے ٹھیک ٹھاک تھے، تندرست تھے، لیکن حالات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آج وہ تو کل ہماری بھی وہ حالت ہو سکتی ہے، تو قبل اس کے کہ ہم ان حالات میں پہنچ جائیں جو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، ہم اپنی ضرورتیں نہ پوری کر سکیں، ہم کھڑے نہ ہو سکیں، ہم دوسرے کے محتاج بن جائیں، قبل اس کے ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہمیں اس بات کی فکر آ جائے۔ اسی طرح غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی نیک اور اچھے کام ہیں ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز میرے دوستو اسلام کو اور اس کے علم کو حاصل کیجئے، اللہ کی معرفت کو حاصل کیجئے، قرآن پڑھیں اس سے اور اس کو سمجھیں، یہ سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں حق بات کو قبول کرنے کی ہمارے دلوں کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی